السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 276واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل ذی الحجہ کا چاند نہیں نظر آیا، اس لیے آج ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ آج مغرب بعد جب چاند نظر آئے گا تو ذی الحجہ کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضائل والا مہینہ ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق فرمایا والفجر ولیال عشر۔ مفسرین نے لکھا ہے ولیال عشر جو ہے یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کے تعلق سے ہیں، جو شروع کی 10 راتیں ہیں، اور خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل شروع کے ان 10 دنوں اور 10 دنوں کی 10 راتوں کے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہے اس کے روزے کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھیں گا تو ایک دن اگر وہ روزہ رکھے گا، اس ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے برابر عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کی رات میں عبادت کرتا ہے تو 1 رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ملے گا۔ یہ بخاری اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی 9ویں جو تاریخ ہے، جسے ہم لوگ یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، یوم عرفہ کے اور بھی زیادہ فضائل بیان کیے، اور یہ فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو آدمی بھی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ محترم بزرگوں، کتنی فضیلت والی بات ہے کہ یہ جو 10 دن ہے، 10 دنوں میں عبادت کر کے اور 10 دنوں میں روزہ رکھ کے آدمی اتنے بڑے فضائل کو حاصل کر لے۔ ویسے بھی عموماً ہمارے ہندوستان میں فی الحال سردی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑا سا ارادہ کر کے ان 10 دنوں کے روزوں کا اہتمام کر لے تو میرے حساب سے کوئی حرج والی بات ہے ہی نہیں، بلکہ اتنا ہمارے لیے ثواب ہے کہ ایسے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تو انسان نے اگر گرمی کی شدت والا روزہ ہوتا تو بھی رکھ لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تو موسم ماشاءاللہ اتنا خوشگوار ہے کہ اس کے اندر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ روزہ اگر کوئی رکھے بھی تو اس کو اتنا کچھ سخت نہیں محسوس ہوگا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ روزہ نفل ہے، یہ روزہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ جو ہے زبردستی، اگر آپ کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے یا بیماری ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے اور آپ زبردستی رکھنے کا اہتمام کریں، جبر نہیں ہے، یہ بشاشت کے ساتھ کرنے والا عمل ہے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر نفس نہیں مان رہا ہے تو نفس کو آمادہ کرے، لیکن یوم عرفہ کے دن تو خاص طور پہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ وہ ایک ہی دن کا روزہ ہے اور اتنی بڑی فضیلت کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دن کا روزہ بھی ہم رکھیں۔ اور راتوں میں عبادت کے تعلق سے جو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ابھی دیکھو نا کتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ شب قدر رمضان میں جو آتی ہے اس کی تاریخ طے نہیں ہوتی ہے، وقت طے نہیں ہوتا ہے، اخیر کی راتوں میں ہم لوگ تلاش کرتے ہیں کہ شب قدر شاید آج ہوں گی، لیکن وہ شب قدر کا جو ثواب ہے وہ آپ کو یہاں پر ان 10 راتوں میں عبادت کرنے پہ مل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا چاہیے؟ تو آدمی نے روزانہ خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے رات میں کچھ دیر عبادت کرنے کا۔ اور ایک میں آپ کو اور بہت بڑا فارمولہ بتا رہا ہوں،
جس کی وجہ سے آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، وہ یہ کہ عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایک روایت میں ملتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی اس کو بھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جس نے فجر بھی اور عشاء بھی دونوں بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملا۔ تو اس اعتبار سے اگر ان مبارک راتوں میں رات کے وقت میں آپ نے تھوڑی بہت عبادت بھی کی لیکن یہ عمل اگر کر لیا تو پوری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ آپ کی مبارک رات شب قدر کے برابر جس میں ثواب مل رہا ہے، یہ پوری رات آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کرنے میں شمار ہوں گی۔ اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، ان 10 دنوں کے تعلق سے اور بھی کچھ احکام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ جو مسئلہ ہے میرے محترم بزرگوں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مجھے کم سے کم 200 سے 250 لوگوں کا پچھلے 2-3 دنوں میں اس تعلق سے میسج آیا ہے کہ بال کب سے نہیں کاٹنا چاہیے اور کب سے کاٹنا چاہیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بال کس نے کاٹنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے جو قربانی کرنے والا ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، جو قربانی کا جانور خرید کے اس کی قربانی کرنے والا ہے، یہ اس کے لیے فرمایا کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ہونے تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے میرے محترم بزرگوں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو 40 دن پورے ہو چکے ہیں کہ آپ نے آپ کے زیر ناف کے بال نہیں نکالے تھے یا آپ کے ناخن بڑے بڑے ہو گئے جس میں گندگی جمع ہو رہی ہے، تو آپ کو اس وقت میں اپنے وہ زیر ناف کے بالوں کو کاٹنا اور نکالنا واجب ہوگا۔ اگر نہیں نکالے گا تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا۔ تو ایک مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں بیان فرمایا، اس کے لیے بیان فرمایا جس کا قربانی کا ارادہ ہو۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ایسے مستحب اعمال کے لیے بعض اوقات آدمی مسائل وغیرہ کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے دوسرے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمل جو شروع ہوگا بال ناخن نہیں کاٹنے کا، وہ آج رات میں مغرب سے شروع ہوگا۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس میں تقریباً 10 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ آرام سے اطمینان سے جا کر اپنے بالوں کی اچھی طرح سے صفائی کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ قربانی کرنے والے ہیں تو یہ مستحب کا بھی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔ دوسری چیز خاص طور پہ اس مبارک مہینے میں جو کرنے کی ہے شروع کے 10 دنوں میں، اس میں ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے تو 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بآواز بلند اور ہماری بہنیں وہ آہستہ آواز میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق بھی آپ لوگ سیکھ لیں۔ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تو 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز میں بھی یہ پڑھی جائیں گی۔ اس طریقے سے مرد بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور مستورات اور خواتین وہ آہستہ پڑھیں گی، ان کی آواز ان کو ہی آنا چاہیے۔ میں نے یہ چیز دیکھا ہوں اس معاملے میں کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی خواتین بن جاتے ہیں، پتہ نہیں بیچاروں کے منہ میں سے آواز نکالنے میں کیا پرابلم ہوتا ہے۔ جو تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے تو میں نے دیکھا اکثر مسجدوں میں منہ میں سے آواز ہی نہیں نکلتی، منہ میں پچ 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 کرتے رہتے بہت سارے لوگ۔ ارے آواز نکالنے کا، رے حلق میں سے اندر سے ذرا چیخ کے پڑھنے کا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے نام کی جو آواز ہے وہ پورے مسجد میں گونج سکے، اس کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ آواز ہی نہیں نکلتی، پتہ نہیں کیوں نہیں نکلتی۔ باقی دنیا کی باتیں کرنے میں اس میں اچھا اندر سے آواز نکلتی ہے۔ تو بآواز بلند جب پڑھنے کا حکم ہے تو
تو ہم نے بھی بآواز بلند پڑھنا چاہیے. سنن بیہقی کی روایت ہے یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، تو اس کا بھی ہم خاص طور پہ اہتمام کریں. اب اس کے علاوہ قربانی کے جو مسائل ہے تفصیل سے میں اس سے پہلے ایک بیان میرا بھیج چکا ہوں پچھلے سال کا. اگر کسی کو وہ پورے مسائل جاننا ہے، اور بھی میرے پاس میں میرے اپنے ہی 2 بیان ہیں قربانی کے مسائل کے تعلق سے، تو وہ مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ ان کو وہ دونوں بیان بھیج دوں گا. اور انشاءاللہ یہ جو 10 دن ہیں ہمارے، اس میں روزانہ قربانی اور اسی کے متعلق باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.